بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو روزے کے مستحبات بتاؤں گا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا یہ روزے کے لیے مستحب ہے۔ کھجور سے یا میٹھی چیز سے روزے کو افطار کرنا یا پانی سے روزے کو افطار کرنا مستحب ہے، اور جس چیز سے روزے کو افطار کیا جائے وہ طاق عدد میں ہو، مثلا 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو یا 1 ہی ہو تو یہ افضل ہے اور مستحب ہے۔ اور روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھنا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا مأثورہ جو منقولہ ہے یہ بھی مستحب ہے۔ اور کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھایا جائے یہ بھی مستحب ہے۔ اگر بھوک وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو 1 لقمہ کھا لے تب بھی مستحب ہے، یا 1 گھونٹ پانی کا یا دودھ کا یا لسی کا پی لے یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کو کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے، تو برکت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کھا لینا مستحب ہے۔ اور سحری کو تاخیر سے کھانا یہ بھی مستحب ہے، اور اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو اور روزے میں شبہ پڑ جائے، اتنی تاخیر نہ کی جائے۔ اور زبان کو بیہودگی سے، غیبت سے، چغل خوری سے بچانا چاہیے۔ ویسے تو ان کاموں سے بچنا واجب ہے، لیکن روزے کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظم۔ حضور فرما رہے ہیں کتنے ہی روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں چغل خوری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزے کا حق ادا نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں گانے سنتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں، یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے ان مقصد کو حاصل نہیں کرتے، تو ان کا روزہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، چغل خوری سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، گانوں سے بچا جائے، ٹی وی سے بچا جائے، ڈراموں سے بچا جائے، اور رشتہ دار اور محتاج اور مسکینوں کو صدقات اور خیرات سے نوازا جائے۔ حصول علم کے لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے، علم کو حاصل کیا جائے، اور ذکر اذکار میں مشغول رہا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے، استغفار کیا جائے۔ جتنا ہو سکے ہم اپنے وقت کو روزے میں اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، درود شریف میں، استغفار میں ہم صرف کریں۔ اپنا وقت روزے والا جو ہے ہم ان کاموں میں صرف کریں۔ اگر ہم ان کاموں پر صرف نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش تو رہا جائے، ان گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔